بولایتہم ومحبتہم والفتہم وعنایتہم وولایتہم یقبل اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم واللعنة الدائمة الباقية الأزلية الأبدية الكلية على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومحاسنهم وعنايتهم وولايتهم ومصائبهم من يومنا هذا إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله الكريم في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن أشركت ليحبطن عملك علماء اعلام براج اعظام کی صحت و سلامتی کے لیے، اسلام کی بالادستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے، حجت حق، ولی حق، حق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، اپنے اشکوں کو سیدہ کے رومال میں جگہ دینے کے لیے، اور جس نے آتے ہوئے مجھ سے التماس دعا کے لیے کہا، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجلس کی مقبولیت کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران، عراق، شام، جنت البقیع کی زیارت کا شرف حاصل کرنے کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے۔ اللہم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل کے لیے، سرکار کے ظہور میں ادنا جانثار بننے کے لیے، سرکار کے چہرہ پرنور کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے مل کے ایک مرتبہ مہدوی صلوات کی تلاوت فرما دیجئے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا زندہ آباد، زندہ آباد، مردہ آباد، مردہ آباد، بے شمار، بے شمار، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اذان محترم، سلسلہ مجالس کی چھٹی مجلس ہے اور ہمیں فخر ہے کہ اللہ نے ہمارے دل میں محبت آل محمد کو رکھا ہے، اور یہی محبت سبب بنی ہے کہ جو آپ نے آرام کو، آسائش کو چھوڑ کے آپ یہاں تشریف لائے ہیں۔ ملتان سے باہر سے بھی حضرات یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، اور جو بھی بہرحال جس جگہ سے آیا ہے، میری دعا ہے پروردگار عالم ان کو کبھی بھی کسی مرض میں مبتلا نہ کرے، اور میری دعا ہے آپ فقط اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ ہم اکیلے کیوں روئیں، یا یوں سمجھ لیں وہ بیوی اکیلی کیوں روئے کہ جو اپنے بیٹے کا ذکر سننے کے لیے آتی ہے، ہم اس کے ساتھ مل کے روئیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج مل کے یہاں پہ عزاداریاں کر رہے ہیں، صف عزا بچھی ہوئی ہے، اللہ جانے سیدہ کب سے مجلس میں آ جاتی ہے۔ پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے، آپ کو خوش رکھے، آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ جو تمنا ہے بغیر مانگے حسین کی ماں زہرا آپ کی ان تمناؤں پہ دستخط فرما۔ اذان محترم، عجیب آیت ہے قرآن کریم کی، خطاب ہو رہا ہے رسول اللہ کو، رسالت معاذ کو،
اس رسول کو خطاب کر رہا ہے کہ جو رسول نہیں رسول گر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. جو رسول نہیں جس کی رسالت کا اقرار کرنے سے رسول بنتا ہے. بلکہ یوں کہہ دوں یہ خانوادہ ہی عجیب خانوادہ ہے. اگر نبی اشہد ان محمد رسول اللہ کہے نبی نہیں بنتا. جب تک اشہد ان علی ولی اللہ نہ کہے تو نبوت سے سرفراز نہیں ہوتا. جب نبی نہیں بنتا تو مومن کیسے بن سکتا ہے؟ تو جو فرما رہے ہیں تو ان کی ولایت کا اقرار نہ کرے تو نبی نہیں بنتا. ولی کیسے بن سکتا ہے؟ میں نے کہا کائنات میں فقط ایک ہی ذات ہے حیدر کرار کی. نبیوں کو نبی بننے کے لیے معجزے درکار ہوتے ہیں. اس حیدر کرار کو نبی بننے کے لیے فقط سونا کافی ہوتا ہے. دنیا مارتی ہے اس لیے کہ اس کو اللہ کہا جائے. یہ مارتا ہے اس لیے کہ اس کو بندہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو اللہ اپنے نبی خاص سے ارشاد فرما رہا ہے کہ جو نبی بھی ہے نبی ساز بھی ہے, رسول بھی ہے رسول گر بھی ہے, ولی بھی ہے اور ایسا ولی ہے جو ولی کا بھی ولی ہے. میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا, بات اس سے کی جا رہی ہے جس کی ولایت واجب کی واجب ہے, جن کا ہونا واجب پر واجب ہے. نماز واجب ہے اگر روح ولایت نہیں, روزہ واجب ہے اگر روح ولایت نہیں, حج واجب ہے اگر روح ولایت نہیں. تو نہ آپ کا حج ہے نہ روزہ ہے. کس لیے کہ یہ واجب نماز ہے, یہ نماز کی واجب. روزہ واجب ہے یہ روزے کی واجب. حج واجب ہے یہ حج کی واجب. نماز کے لیے نیت کا ہونا ضروری, نیت کے لیے ولایت کا ہونا ضروری. تو جو فرما رہے ہیں تو عزیزان محترم بات ہے ولایت کی. ولایت بھی عام ولایت نہیں, ولایت کلیہ کی. ہمارا قصور کیا ہے؟ بہت بڑا جملہ کہنے لگا, بہت بڑا جملہ کہنے لگا. ہمارا قصور کیا ہے کہ ہم نے آل محمد کے فضائل کو اللہ سمجھ لیا. یا امام زمانہ, ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے آل محمد کے فضائل کو اللہ سمجھ لیا. ہم نے اللہ کو یہ سمجھا جو جنت دینے والا ہے. جنت آل محمد بھی نہیں, یہ نوکر دینے والے ہیں. مومن بیٹھے ہو تھوڑے دیر کمر حسین نے شاعری مدینہ پڑھتے ہو. میں بلند کا طریقہ سید آگے گریبی کے دین مسافرہ پاک سین دہلا رہی سکتے اللہ عزیزان محترم توجہ فرماتے رہیے کہ پروردگار عالم مجلس کے بعد پروردگار عالم ہمارا قصور یہ ہے, ہماری تقصیر یہ ہے, ہماری غلطی یہ ہے. میری طرف توجہ رکھیں آپ حضرات. ہماری غلطی یہ ہے, ہماری مشکل یہ ہے, ہماری پریشانی یہ ہے, ہماری علت یہ ہے, ہماری مشکلات یہ ہے کہ ہم نے ان کے فضائل کو اللہ سمجھ لیا. توجہ میری طرف, فضائل ان کے ہیں, سمجھتے ہیں اللہ کے ہیں. میرا مولا جا رہا ہے, عمار ساتھ ہے. آپ کی تو بات ہی کچھ نہیں, صحابی ہے عمار جیسا.
آپ کی بات نہیں، صحابی ہے عمار کا، وادی نمر سے گزرے. اب عمار کے ذہن میں یہ ہے اللہ وہ ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. توجہ فرمائیے گا، عمار کی نظر میں یہ ہے اللہ وہ ہے جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. اب ہزاروں لاکھوں اربوں خربوں چونٹیاں کہتا ہے کہ وہ اللہ منزہ ہے، مبرہ ہے، جو ان کی تعداد کو جانتا ہے. مولا نے کہا عمار یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے یہ کسی اور کی؟ ہائے 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 ہائے